صفحہ نمبر 407 سورہ صافات آیت نمبر 133۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک لوط علیہ السلام لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ جب ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، اجمعین سب کے سب کو، الا مگر عجوزن ایک بڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ثم پھر دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا الآخرین دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ البتہ تم چلتے ہو، علیہم اوپر ان کے، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات کے وقت، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے۔ وَإِنَّ یونس اور بے شک یونس علیہ السلام لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابقا جب وہ بھاگا، الی الفلک کی طرف کشتی کے، المشحون جو بری ہوئی تھی، فساہم پھر کرا ڈالا گیا، فکانا پس وہ تھا، من المدحضین پھسلائے جانے والوں میں سے، پھینکے جانے والوں میں سے، ہارے جانے والوں میں سے تھے۔ فالتقمہ پس اس کو لقمہ بنا لیا، الحوت مچھلی نے، وہو ملیم اور وہ ملامت کرنے والا ہو گیا۔ فلولا پس اگر نہ، انہ بے شک وہ، کانا ہوتا، من المسبحین تسبیح کرنے والا، لالبثا البتہ رہتا، فی بطنہ ہی اس کے پیٹ میں، الی یومی اس دن تک، یبعثون اٹھائے جانے والے قیامت کے دن تک۔ فنبذناہ پھر ہم نے پھینک دیا اس کو، بالعراء چٹیل میدان میں، وہو سقیم اور وہ بیمار تھا، وانبتنا اور ہم نے اگایا، علیہ اوپر اس کے، شجرۃ ایک درخت، می یقطین بیل دار، وارسلناہ اور ہم نے بھیجا اس کو، الی مئۃ الف 1,00,000 لوگوں کی طرف، او یزیدون یا اس سے زیادہ، فآمنوا پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم پس ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین ایک مقررہ وقت تک۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ پیچھے ہم نے سب انبیاء کا ذکر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا، اکیلے نبی کا ذکر کیا، پھر اس کی کاوشیں، اس کی کوششیں، اس کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، ان قوم والوں نے کیسے ظلم و ستم ان کے اوپر کیا، اور انہوں نے کتنا صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ان قوموں کو برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر آگے آ کر مختصر ذکر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو مختصر طور پر، کہ ان لوگوں میں یہ کوتاہیاں تھیں، یہ کمیاں تھیں، صرف ایک کمی کی بنا کے اوپر ہم نے پوری قوموں کو ہلاک کر دیا، اور تم نے اپنے اندر ان کوتاہیوں کمیوں کو لے کر نہیں آنا، ان غلطیوں سے بچنا ہے، ان خطاؤں سے بچنا ہے جو ان لوگوں نے کی تھی۔ اور یہ ذکر بار بار آتا ہے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے اس کو بچایا اور اس کے اہل کو سب کو۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم السلام کے بھتیجے تھے، صرف یہی مان لے کر آئے تھے، پھر اللہ نے ان کو ایک وادی کی طرف وہ مبعوث کر دیا، نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے اندر ایک قباحت تھی، وہ بدفعلی کیا کرتے تھے، اللہ کو یہ کام اتنا ناپسندیدہ عمل تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کسی قوم نے ایسا کام کیا ہی نہیں تھا جیسے ہی لوگ کرتے تھے، اور فرمایا تم نے لیکن وہ ناباز ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی بستی کو اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی باریں برسا دی۔ یہ یعنی اس طرح برا فعل تھا، اور فرمایا جس کے ساتھ فاعل اور مفعول جو یہ کام کر دونوں کو قتل کر دو، جانور کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دو۔
اور میں ادھر پڑھ رہا تھا کہ جو شخص کسی محرم رشتے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اس کو بھی قتل کر دو، اتنا یعنی برا فعل ہے، محرم رشتہ جو یہ کام کرتا ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ تو یہ جو لوط اسلام کی قوم تھے وہ ایسے بدفعلی میں مبتلا تھے، اور ان کی بیوی بھی ان کا ساتھ دیتی تھی نبی کی بیوی، لیکن ساتھ ان کا دیتی تھی۔ اللہ نے صرف نسبت کی بنا کے اوپر اس کو معاف نہیں کیا کہ نبی کی بیوی ہے۔ آج کہتا ہے جی ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہماری نسبت ہے، ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، ہم سید ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، نسبت کی بنا کے اوپر ہم بخشے جائیں گے، علی بچا لیں گے، وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا۔ یقین جانے ہم دیکھیں اگر جن 12 اماموں کو یہ مانتے ہیں اور ان کی لڑی شروع سے دیکھ لیں، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو جائے، حضرت امام حسن حسین، آگے امام زین العابدین، اور آگے جتنے امام گزرے سب کو کسی نہ کسی طرح شہید کر دیا گیا۔ کوئی طبی موت میرا خیال نہیں مرا ان میں فوت ہوا، سب کو شہید کیا گیا۔ اور جو اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہو، جس کو شہید کر دیا ہو، وہ تمہارا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو سمجھ لگتی نہیں، وہ کہتے نہیں جی آئے گا، پھر امام مہدی وہ گم ہو گئے جی، اب وہ ہیں، اب ان کا انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ، دعا کرو امام زمانہ آ جائے۔ پتہ نہیں ایسی باتیں کرتے ہوا کے اندر جن کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، ہوا والی باتوں کا کہ ہوگا، آئے گا، آنے والا ہے، ایسی باتوں اسلام قائل ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں نسبت کی بنا کے اوپر، ہمیں جس کو کسی کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے لے جا سکتا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے والی ہے، جب بیوی کا ذکر کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ الا عجوزن فی الغابرین، عاجز سے، بوڑھیا، یعنی عجوزن جو عاجز کہتے ہیں جو بندہ کام نہ کر سکے، عاجز ہے کام کرنے سے، فی پیچھے رہنے والی، وہ پیچھے رہ گئی، اس کو نہ بچایا گیا۔ ثم ودمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، بے شک تم، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، تم چلتے ہو صبح کے وقت۔ یہ مکہ جو قریشہ نے مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو لوط کی قوم کے سامنے کیا کیا، تم جانتے ہو، پڑھتے ہو، تمہارے رستے میں آتا ہے، تم مکہ سے سفر کرتے ہو شام کی طرف، فلسطین کی طرف، رستے میں آبادیاں ہیں، تم دیکھتے ہو وہ گھر کبھی بڑے آباد تھے، بڑے شاد تھے، جہاں رونقی ہوا کرتی تھی، اور اپنا نہریں، سارے معاملات اور سر سبزہ اور ہر طرح ہریالی تھی۔ وہ ایک وقت تھا، لیکن ہم دیکھو چیزیں اجڑ گئی ہیں، اب نام و نشان نہیں ہے۔ تم چلتے ہو صبح کے وقت، وہ باللیل افلا تعقلون، رات کے وقت تم عقل نہیں کرتے۔ مشرک مکہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں لگتی کہ تم محمد کی نافرمانی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ جس نے بھی کسی نبی کی بات کو نہ مانا، جب نبی آ گیا کسی قوم کے اندر، اور تب اس قوم کی یا تو خوش بختی شروع ہو گئی یا اس کی بدبختی شروع ہو گئی۔ جب کسی قوم میں نبی آ گیا، نبی آتا ہی اس وقت ہے جب قوم انتہا کی طرف جاتی ہے، گناہ کی طرف جاتی ہے۔ جب نبی آ جاتا ہے پھر اگر وہ نبی کی بات مان لے، اس کی خوش بختی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نبی کی بات نہ مان، بدبختی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مشرکین مکہ بتا رہے ہیں کہ تم کو سمجھ نہیں لا کری، میرا نبی، اس کی زندگی صبح و شام کے اس کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، اس کا بچپنا، اس کی دن، اس کی راتیں تمہارے سامنے ہیں، اس کا کاروبار کرنا، اس کی شادیاں تمہارے سامنے ہیں، اس کے اصحاب تمہارے سامنے ہیں، اس کے باوجود تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، دین کو مانتے نہیں۔ مشرکین مکہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ، یہ بات لوط السلام کی تھی، باغ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگا کشتی کی طرف بھری ہوئی تھی۔ آبا کا کہتے ہیں وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگے، اور یونس السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ جب اپنی قوم کو سمجھایا، ان کی قوم سمجھنا، ان کی نہ سمجھی قوم والے، تو ان کو غصہ آ گیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اتنا غصہ آیا قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، کہا 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ اللہ کو بات پسند نہ آئی، جو سب نکلے تو کشتی طرف پتہ نہیں کہاں جانا تھا، نکلے، آگے سبیل ختم ہو گئی، کشتی دریا آ گیا، کشتی میں بیٹھ گئے، اور جب کشتی درمیان پہنچی تو کشتی نے تھوڑا سا ڈولی، تو جو ملا تھا اس نے کہا جی کام تو خراب ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا۔ کسی نے کہا جی وہ کشتی بمر میں گھوم رہی تھی، ملا نے کہا جی کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا۔ بہرحال باتیں ہیں،
بہرحال انہوں نے کیا کیا، فساہم فکان من المدحضین، انہوں نے قرعہ ڈالا، اور اللہ فرماتے ہیں مدحضین، دحضا، پھسلا ہوا، یعنی جو ہارا ہوا، جس کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ فرمایا کہ جب اس نے قرعہ ڈالا وہ ملا نے، تو یونس علیہ السلام کا قرعہ نکلا، ایک دفعہ ڈالا، یونس علیہ السلام کے بارے لوگ جانتے تھے بڑا نیک بندہ، دوسری دفعہ ڈالا، تیسرا قرعہ نکلا، تو یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میں ہی اپنے آقا سے، اللہ سے بھاگا ہوا ہوں، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میں انہیں لیا اور پھینک دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ آپ نے بڑا سمجھایا ان کو، قوم کو، لیکن قوم کی سمجھ میں بات نہ آئی، آپ وہاں ان کو بغیر اللہ کے کہنے کے وہاں سے نکل پڑے، اور جا کر کشتی کے تو سوار ہو کہا 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا پیچھے، جب یونس سے نکلے تو قوم کو پتہ چل گیا علیہ السلام کیا عذاب آنے والا ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے بچوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں سمیت، جانوروں سمیت لے کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے بچوں کو لہرا کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو لہرا کر دیا، جو جانور تھے ان کو لہرا باندھ دیا، ان کے بچوں کو لہرا باندھ دیا، مرد لہدا ہو گئے، اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ بچے ماں بغیر رہتے ہیں، بچے بھی چیخ رہے ہیں، جانور بچے چیخ رہے ہیں، وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی ہدایت ہی پسند ہے۔ یہ وہ عادی قوم ہے جن پر اللہ نے آیا عذاب ٹال دیا، انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ توبہ قبول کر لی، بھاگے یونس کو تلاش کرنے کے لیے علیہ السلام، لیکن وہ نہ ملے۔ وہ ادھر کیا ہوا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہ پھینکا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ایک ہی لقمے میں مچھلی نے ان کو اپنے اندر کر لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے ہو گئے کہ میں نے غلط کام کر لیا، اللہ کے حکم نکلا۔ یعنی کیا بات ہے، بات سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، چاہے عام بندہ ہو چاہے نبی ہو، اگر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نکلے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کو بات پسند ہی نہ آئی، اور وہ اللہ نے ان کو پھر کیا کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر نہ ہوتے تسبیح کرنے والے، رحمت، اگر اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، فرماتے اللہ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تسبیح کرنے والے، حمد کرنے والے۔ کیا تو پیچھے فنادی فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ ان کا بات ہی جو انہوں نے کہی، اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ یعنی کیا مطلب ہے، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں نبی کس کو پکارا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور اندھیروں کے اندر، زمین کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور یونس اللہ کو پکار رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک لفنا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا یونس نے، کس کو پکارا، یہی سبق ہے، یہی درس، یہی توحید ہے، کس کو پکارا، اللہ کو پکارا، اور یونس اللہ کو پکارتا ہے مصیبتوں میں، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ سبق ہے، وہ اس ذکر قرآن کو پڑھو، کیوں پڑھو، کہ انسان کی راہ سیدھی ہوتی ہے، توحید ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یونس کا، نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ کو پکارنا، اور یونس نے تکلیف میں، دکھ میں اللہ کو پکارا، اللہ اس کی مدد کیا۔ پھر مسبحین، تسبیح کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے جب دکھ تکلیف ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص خوشی کے اندر، راحت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو دکھوں میں یاد رکھتا ہے۔ جو خوشی اور مصیبت میں اللہ کو، خوشی اور سکھ میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی دکھ و تکلیفوں میں اس کو یاد نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو ہر وقت انسان کو تسبیح یاد، تسبیحات اور تسبیح کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ جیسے اور فرشتے اس کو لیتے ہیں، جب انسان تسبیح کرتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ جب ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پیچھے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا، آپ نے سلام پھر آپ نے کس نے پڑھا ایسا کلمہ؟ میں دیکھا 30 فرشتے اوپر سے آسمان سے آ رہے ہیں اور بھاگ رہے، پہلے میں لے لوں اس کلمے کو، پہلے میں لے لوں۔ کیا تم نے پڑھا تھا، کس نے پڑھا تھا؟ یا سب میں نے پڑھا تھا۔ یعنی جب انسان کوئی تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا، فرشتے آتے ہیں اس تسبیح کو لے کر جاتے ہیں۔ یعنی مصیبتوں میں، دکھوں میں پکارنا کس کو؟ اللہ کو پکارنا۔
مصیبتوں میں دکھوں میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ معاف فرما دیں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس لیے دکھوں میں یہ ایک نسخہ ہے آج کے دور کے اندر، جیسے آج کا جو معاملہ جا رہے ہیں، ہر انسان پریشانیوں کے شکار ہے۔ تسبیحات کو، اللہ کے ذکر کو، استغفار کو لازمی پکڑیں، سوتے بیٹھتے اٹھتے، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور پھینک دیا اس کو چٹیل جگہ پر، میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور بیمار تھا، یعنی ایک چٹیل میدان تھا، ساحل کو پھینک دیا گا، مچھلی نے باہر آ کر اپنا پھینک دیا۔ وَأَنبَتَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا اوپر اس کے درخت کو، مِن يَقْطِينٍ، بیلدار، یعنی کدو جیسے کہتے ہیں بیلدار، یہ یقطین، جو یقطین ہے نا، اسے درخت جس کے تنا نہ ہو، اس سے مراد وہ درخت، جیسے بیل ہوتی ہے، جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے، ان چیزوں کی بیل ہوتی ہے، کدو یہ بھی چیز ہے۔ یہ کدو کا ذکر مفسر نے لکھا ہے، تو کدو کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے خوبی کہ کدو کا جہاں پر پودا ہوتا ہے، یعنی بیل ہوتی ہے، وہاں پر مکھی نہیں آتی۔ یہ مفسر نے لکھا اپنے کتاب اندر، باقی پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ بہرحال درخت بھی داری کا درخت ہوگا، بیل اس کے اوپر چڑھی ہوگی، خالی جو بیل ہوتی ہے زمین کے اوپر اس کا سایہ تو نہیں نہ ہوتا، تو ظاہر شجرہ درخت، می یکتین بیلدار، کہتے ہیں کدو کا وہ جو بیل تھی وہ چڑھی اس کے اوپر، درخت کے اوپر ایک سایہ بن گیا، اس سائے کے اندر وہ رہے۔ یہ کہتے ہیں ایک ہرنی آتی تھی، وہ کو دودھ پلاتی ہے، ایسے چیزیں مفسر نے لکھی ہیں۔ بہرحال اللہ نے وہ سایہ کر دیا ان کے لیے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فرماتے ہیں جب وہ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، ہم نے واپس بھیجا ان کو ان کی قوم کی طرف۔ ان کی قوم کتنے لوگ تھے؟ ہمیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ، اللہ فرماتے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے اوپر کتنے ہوں گے، لیکن اللہ نے ایک عام لفظ بول دیا جو ہماری رہنمائی کے لیے، 1 لاکھ 200 400 10 1000 جتنے ہوں گے، یعنی اللہ کے عام لفظ کا استعمال کیا کہ لوگ اس کے اندر، جیسے قیامت، ایسے کل بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تب تک کتنے سال گزرے ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، یعنی اللہ کو پتہ کتنے سال گزرے ہیں، تو لیکن ہمارے لیے اتنے بات جی آ گیا، وقت آ گیا، جتنے بھی تھے، ہم جو بھی تھا معاملہ وہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرماتے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ تھے جن کے دوبارہ بھیجا گیا اللہ اپنے یونس علیہ السلام کو، فرمایا فآمنوا، وہ ایمان لے آئے، سب پہلے ہی مسلمان تھے، جب آپ گئے انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مقررہ وقت تک، جب تک زندہ رہے، وہ جب تک ایک مقررہ، جب تو ہدایت پر رہے، اللہ کا ہم نے فائدہ دیا، زندگی گزاری، اچھے معاملات کیے، اور اللہ کی رحمتوں کو مزے لیے۔ فرمائے جب ایمان لے کر آ گئے تو ہم نے ان کو کیا کیا، ہم نے ان کو فائدہ دے دیا۔ وہی بات آ گئی، جب نبی آتا ہے پھر یا کسی قوم کی خوشی بختی شروع ہو جاتی ہے یا اس کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اللہ بتا رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو تکلیفیں برداشت کی، اور ان کے اندر جو ان کی قباحتیں تھیں، جو انہوں نے غلطیاں کی، وہ بار بار باور کرایا جا رہا ہم کو کہ تم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی، انہوں نے غلطیاں کی، ہم نے پکڑ لیا، تم کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ صدق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ، نجیناہ، جب ہم نے اس کو نجات دی، جب ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو، اجمعین، اجمعین، سب کو، الا سوائے عجوزاً، بڑھیا کے، فی الغابرین، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، وَإِنَّكُمْ، اور اے اہل مکہ یقیناً تم، اور اہل مکہ یقیناً تم، لَتَمُرُّونَ، لَتَمُنُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، البتہ تم گزرتے ہو، علیہم، علیہم، ان کی بستیوں سے، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور رات کو بھی گزرتے ہو، افلا تعقلون، تاکدون، بس کیوں نہیں تم سمجھتے، بس کیوں نہیں تم سمجھتے،
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق، إِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگ کر پہنچے، جب وہ بھاگ کر پہنچے، الی الفلک المشحون، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بری ہوئی کشتی کی طرف، بڑی ہوئی کشتی کی طرف، فساہم، فساہم، پس قرآندازی ہوئی، بس قرآندازی ہوئی، فکان من المدحضین، فکان من المدحضین، پس وہ ہو گئے مغلوب ہونے والوں میں سے، سو گئے ہونے والا، فالتقمہ الحوت، فالتقمہ الحوت، پس ان کو لقمہ بنا لیا مچھلی نے، پس ان کو لقمہ بنا لیا مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، وَهُوَ ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے تھے، اس حال میں کو ملامت کرنے والے تھے، فلولا، لولا پس اگر نہ، أَنَّا انہو، یقیناً وہ، کان من المسبحین، كان من المسبحین، تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، البتہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، البتہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، فنبذناہ، فَنَبَذْنَاهُ، بس ہم نے ڈال دیا اس کو، پس ہم نے ڈال دیا اس کو، بالعراء، بِالْعَرَاءِ، چٹیل میدان میں، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سقیم، وَهُوَ سقیم، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اس حال میں تھے وہ بیمار تھے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اگا دیا ان پر، اور ہم نے اگا دیا ان پر، شجرتاً، شجرتم، ایک ایسا درخت، ایک ایسا درخت، می یقطین، می جو یقطین، بیلدار تھا، جو بیلدار تھا، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور وَأَرْسَلْنَاهُ، ہم نے بھیجا ان کو، اور ہم نے بھیجا اس کو، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف، 1,00,000 اس سے زیادہ کی طرف، فَآمَنُوا، فَآمَنُوا، بس وہ سب ایمان لے آئے، اور سب وہ ایمان لے آئے، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بس ہم نے ان کو ایک مدت تک فائدہ دیا۔ بس ہم نے ان کو ایک مدت تک فائدہ دیا۔